اب یہ دیکھو حضور کی رحمت عورتوں کے ساتھ کیسی ہے، کیونکہ یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جنگ کے درمیان جب وہ معائنہ کر رہے تھے تو ایک عورت کو دیکھا کہ قتل مقتول ہے، ایک عورت کا قتل ہوا ہے۔ میرے نبی عورتوں کے لیے کتنے رحمت ہیں۔ میرے نبی نے کیا فرمایا کہ عورتوں کو جنگ میں قتل مت کیا کرو اور بچیوں کو قتل مت کرو، یہ حضور کی رحمت ہے عورتوں کے ساتھ کہ جنگ میں عورتوں کو تکلیف مت دو۔ جنگ کی بات بتا رہا ہوں۔ عورت بیوی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ، تو حضور بیوی کے لیے کس قدر رحمت ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ جب تک حضرت خدیجہ نکاح میں رہی، زندہ رہی، کسی دوسرے سے شادی نہیں کیا میرے نبی نے، اور جب انتقال کر جاتی ہیں تو حضرت عائشہ ہیں، حضرت سودا ہیں، حضرت صفیہ ہیں، حضرت حبیبہ ہیں، حضور کی بھی 11-12 بیویاں ہیں، اختلاف کی روایت کے مطابق 13 بیویاں ہیں۔ پتہ ہے حضور جب تک حضرت خدیجہ حیات سے نکل گئے ہمیشہ حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں، ہمیشہ۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ کیا صرف آپ صرف اسی بوڑھی عورت کا ذکر کرتے، ہم لوگ نہیں ہیں؟ حضور نے کیا کہا، کیوں نہ میں خدیجہ کا ذکر کروں۔ خدیجہ نے اس وقت اپنا مال مجھ پہ لٹایا ہے جس زمانے میں کوئی ایک درہم مجھ پہ خرچ کرنا نہیں چاہتا تھا، کیا بات، ہمیشہ۔ اور اس قدر کہ حضرت خدیجہ کی سہیلیاں حضور کے پاس آتی تو حضور اس کے لیے کھڑے ہو جاتے کہ اس لیے اس کو دیکھ کے خدیجہ کی یاد آتی ہے۔ جب کبھی گوشت بنتا، سید الطعام بنتا تو حضرت خدیجہ کے سہیلی کے گھر بھیجوایا جاتا پہلے۔ یہ حضور کا اپنی بیویوں کے ساتھ کس قدر رحمت کا عالم ہے کہ جب آپ کبھی حجرے میں جاتے، اپنے گھر میں جاتے، تو آج اگر کوئی بیوی پانی مانگ لے کہ میرے شوہر ایک گلاس پانی دے دو، تو پتہ ہے آج کا مرد کہے گا شرم نہیں آتی ہے مردود مجھ پہ حکومت دکھاتی ہو، شرم نہیں آتی ہے مجھ پہ حکومت دکھاتی ہو، ہم تو تمہارے شوہر ہیں، پانی میں تو تمہیں۔ افسوس کی بات ہے حضور کی رحمت کا عالم دیکھیں بیویوں کے ساتھ کیسا ہے۔ حضور روایت یہ کہتی ہے حضور جب اندر تشریف لے جاتے تو جب کبھی حضور کی بیویاں جس کا نمبر ہو اس گھر میں جب جاتے، وہ اگر آٹا سانتی رہتی تو حضور اس کے لیے پانی لا کے دے دیا کرتے۔ ایک دو روایتیں ایسی ہیں کہ حضور اس میں یہ کہ حضور نے آٹا کون تھا، پانی کی بات کرتے ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی روایت مجھے یاد آتی ہے کہ کچھ لوگ جنگ کے معاملے میں تیر و تلوار کھیل بازی کر رہے تھے، پریکٹس کر رہے تھے، تو حضرت خدیجہ حضرت عائشہ کہتی ہے میں دیکھنے لگی تو حضور نے اپنے پاس بلا لیا، کہا اے عائشہ تم تھک جاؤ گی، ایسا ہے کہ میرے کاندھے پہ اپنا سر رکھ کے دیکھو۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ کافی دیر دیکھا، حضور نے کہا یہ شاہ ایسا ہے کہ اب اس کندھے پہ آ جاؤ۔ حضور کا یہ کہنا بتا رہا ہے کہ کافی دیر حضرت عائشہ نے اس کندھے پہ اپنا سر رکھ کے اپنی داڑھی رکھ کے وہ تماشا دیکھا ہوگا مجاہدوں کا۔ اب پھر حضور نے کہا اس طرف آ جاؤ، حضور نے یہ نہیں کہا کہ ہٹ جاؤ یہاں سے مجھے تکلیف دیتی ہو، حضور نے ایسا نہیں کہا۔ حضور کی رحمت دیکھیں بیویوں کے ساتھ کیسا ہے۔ حضرت عائشہ نے جب تلخ لب لہجے میں کہا یا رسول اللہ کہ کیا صرف اسی سرخ گالے والوں کا ذکر کرتے ہم نہیں ہیں، تو حضور نے مسکرا کے حضرت عائشہ سے ایسا نہیں کہ بال پکڑ کے دھب دھبا دیا، نہیں، حضور نے مسکرا کے حضرت عائشہ سے کہا تھا تم کیا جانو۔ حضور کی رحمت دیکھیں، حضور کی سیرت پر کون عمل کرے گا؟ ہم نہیں عمل کریں گے تو کون عمل کرے گا؟ آج لوگوں نے بیویوں کو پاؤں کا دھون سمجھ لیا، وہ جو نوکرانی ہے گھر کی، ایک دم نہیں نوکرانی نہیں ہے، وہ برابر کی شریک ہے۔ یاد رکھیں اگر بیویوں کو آپ نے نوکرانی بنایا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بیوی نوکرانی ہے۔ ارے تم نے نوکرانی شادی کیا ہے؟ اور یاد رکھیں میری بیٹیاں کل جو نکاح میں پرسوں نکاح میں جائے گی کسی کے، تم اپنے شوہر کو نوکر نہیں بنانا، اپنے شوہر کو غلام نہیں بنانا، یہ تمہارے چچا کی نصیحت ہے۔ تم اپنے شوہروں کو بادشاہ بنانا، بادشاہ، اس لیے کہ وہ لڑکیاں یونیورسٹی سے پڑھ کے یا اسکول سے پڑھ کے گریجویٹ پڑھ کے یا دنیا کے ماحول میں سچ کے وہ جو یہ دماغ اس کا خراب ہو جاتا ہے کہ میں تو اپنے شوہر کو مٹھی میں رکھوں گی، ایسا بناؤں گی اپنے شوہر کو کہ میں کہوں اٹھ تو وہ اٹھے، میں کہوں بیٹھ تو وہ بیٹھے، میں کہوں گا چل یہاں جا تو وہاں جائے گا، میں اپنے مٹھی میں رکھنے کی کوشش کروں گی۔ تو یاد رکھو اگر یہ سوچ کسی کی ہے تو نہایت ہی احمقانہ سوچ ہے، بیوقوفانہ سوچ ہے۔ اس لیے کسی دانشور نے کیا خوب کہا تھا،
بے وقوف ہے وہ عورت، گھٹیا ہے وہ عورت، نالائق ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کو غلام بناتی ہے، اپنے شوہر کو نوکر بناتی ہے اور پھر اسی نوکر کی بیوی بن کے بہرانا پسند کرتی ہے۔ جو لڑکی اپنے شوہر کو نوکر بناتی ہے، غلام بناتی ہے، کبھی بستر پہ جا کے سوچے کہ جس کو تم نے اپنا نوکر بنایا ہے یعنی وہ تمہارا نوکر ہے اور اسی کی تم بیوی ہو، یعنی ایک نوکر کی بیوی ہو، ایک نوکر کی بیوی ہو۔ یہ سوچ ضرور سوچ لینا جس کو تم نوکر بنا رہے ہو۔ ماں باپ تو اس لیے بال بچوں کی شادی ڈھونڈ کے کراتا ہے کہ کمانے والا ہو، تندرست ہو، گھر بار اچھا ہو، بے عورت نہ ہو، شرابی جواری نہ ہو، یعنی حالات اچھے ہوں، یہ سوچ کر شادی کراتا ہے۔ اب تم اس کو نوکر بنا کے نوکر کی بیوی بن کے آنا پسند کرتی ہو؟ اگر یہ سوچ ہے تو غلط ہے۔ کبھی سوچ لینا کہ جس کو تم نے نوکر بنایا ہے اس کی بیوی یعنی نوکر کی بیوی، ارے نہیں، اسلام نے تمہیں تو برابر کا شریک رکھا ہے، تم اس گھر کی مالکن ہو، تم اپنے شوہر کو بادشاہ بناؤ اور پھر یہ سوچو اسی بادشاہ کی بیوی ہوں۔ بادشاہ کی بیوی نوکرانی نہیں ہوتی، بادشاہ کی بیوی تو مالکن ہوا کرتی ہے۔ تم اپنے شوہر کے لیے رحمت بن جاؤ، اور ہر مرد سے کہوں گا اپنی بیویوں کے لیے رحمت بن جاؤ۔ میرے نبی کی مثالیں دوں نا، بہت زیادہ وقت ہو جائے گا، صرف اس حقوق کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات ختم کروں۔ آج بڑا المیہ ہے، اس کو بھی واضح کر دوں بھائی۔ ہم لوگ مولانا ہیں، مفتی ہیں، تو ارے ہم تو مفتی ہیں، ہم تو یہ، ہم تو وہ۔ سن لیجیے صاحب، اگر آپ بیوی کے پاس جاتے ہیں تو مفتی بن کے مت جائیے۔ ہاں، ایک شوہر، حافظ جیلانی صاحب غلط بول رہا ہوں، توبہ کرا سکتے ہیں آپ۔ ایک شوہر اپنی بیوی کے نواح میں فقط شوہر ہے، وہ آپ عالم اور مفتی ہوں گے باہر رکھ کے جائیے، ایسا نہیں مرد بن کے جائیں گے کہیں، ایسا نہ کہ سر پر بیٹھ کے ناچنے لگے۔ صاحب میرے نبی نے جو کہا وہ حدیث دیکھیے، میرے نبی نے کہا خیارکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر میں سب سے بہتر ہے۔ بے شک بے شک۔ اور اہل کا اطلاق بیویوں پہ ہوتا ہے، اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں وہ غوث ہے کہ جس کی بیوی بلا کراہت اس کے پیچھے نماز پڑھنا پسند کر لے۔ کیا بات ہے۔ اگر کیونکہ بیوی کے ساتھ جماعت سے تو نماز پڑھ ہی سکتے ہیں نا گھر میں، آپ میں سے شاید کوئی پڑھا ہوگا۔ یہ بھی اسلام کا اتنا بہتر نظام ہے کہ بیوی کے ساتھ پڑھو تاکہ محبت اور بڑھ جائے، کیا بات ہے۔ محبت اور بڑھ جائے، لیکن نہیں پڑھیں گے۔ اب کبھی جب جماعت سے پڑھنے کی بات، حافظ اختر صاحب ہیں، صاحب یہ لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں، جماعت سے نماز پڑھنے، بارش ہے، آندھی طوفان ہے، آپ مسجد نہیں جا سکتے، چلو بھائی جماعت مسجد میں گھر میں کر لیتے ہیں، چلو بھائی بیوی ہے جماعت سے پڑھو نماز۔ تو بیوی کے دل میں اگر بات یہ آ گئی، جیسے محلے میں ہوتا ہے نا، یہ امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو ہمارے یہاں فاتحہ کرنے نہیں آتا گا، اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوگی، امام کا کام فاتحہ پڑھنا نہیں ہے۔ ہاں یاد رکھیے، وہ محسن کا کام ہے یا نائب امام کا کام ہے، اور نائب امام کا بھی کام نہیں ہے، لیکن یہاں اس کا اخلاق ہے، بھائی اسلام کی تبلیغ ہے، جانا چاہیے تاکہ اسی بہانے لوگ اللہ اس کے رسول سے، ولیوں سے جڑے رہیں، سارے ثواب سے جڑے جائیں۔ ایک امام کی ذمہ داری وہ جائے، لیکن اس کا اصل کام نہیں ہے یہ۔ لیکن اگر نہیں گیا، میرے یہاں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا، ہٹاؤ اس کو، یار اس کے پیچھے تو میری نمازیں نہیں ہوگی۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ میرے کام میں آیا نہیں۔ بہرحال تو بیوی جماعت سے کھڑی ہو جائے تو اس کے دل میں اگر یہ بات بھی آ گئی، اس کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھوں گی تو بڑا بے ڈھنگا، بڑا بے حیا ہے، مکروہ ہو جائے گی نماز ہماری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن پر آپ کھڑے نہیں اترے ہیں، کھڑے نہیں اترے آپ، بے شک۔ اس کا مطلب ہے کہ خیارکم لأہلہ پہ آپ کھڑے نہیں اترے ہیں۔ وہ صوفی نے فرمایا تھا کہ سنیے، اگر کسی کی بیوی بلا کراہت اپنے شوہر کے پیچھے نماز پڑھنا پسند کر لے، سمجھ جاؤ محلے کا غوث ہے، علاقے کا غوث ہے۔ اور یہ کردار ایک شوہر کا بیوی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ کردار ایک شوہر کو کس طرح اپنے بیوی کے پاس رحمت بن کے رہنا چاہیے۔ میں نے ایک بات کہی کہ بھی شوہر بن کے جانا چاہیے، عالم و مولانا مفتی ٹھیک ہے، لیکن شوہر بن کے رہیے آپ۔ اسی طرح ماں باپ کے پاس بھی بیٹا بن کے رہیے آپ، بہت بڑے پروفیسر اور کبناٹ کی جڑ بن کے مت رہیے آپ، بیٹا بن کے رہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، آخری بات کی طرف آ رہا ہوں میں، کہ سب کے لیے حضور رحمت ہے، بیویوں کے لیے بھی حضور رحمت ہے، اور یہ نبی کی تعلیم ہے
یہ سیرت ہے مصطفیٰ جان رحمت کی، جس پر ہمیں عمل کرنا ضروری ہے کہ ہم سب کے لیے بنے تو صحیح، خاص طور سے اپنے گھر والوں کے لیے رحمت بن جائیں۔ باہر میں یہ صدرہ چوک پہ سموسہ کھلانے والوں، کبھی اپنی بیوی کو سموسہ کھلایا؟ ٹیپو سلطان پر گوشت کا سموسہ کھانے والوں، کبھی توفیق ہوئی کہ چلو اپنے محترمہ کے ساتھ محترمہ کے لیے گوشت کا سموسہ لے جاتے ہیں؟ نہیں لے کے جائیں گے، ہم لے کے جائیں۔ ارے ہماری بیوی تو سر پہ بیٹھ کے ناچنے لگے گی۔ معاشرے کی اصلاح بہت ضروری ہے صاحب۔ جب کبھی کچھ کھاتے ہو نا، تو میرے نبی نے تو یہ تعلیم عام لوگوں کے لیے بھی دی ہے کہ جب تم کوئی چیز اپنے لیے پسند کرو، وہ اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی پسند کرو، دوستوں کے لیے بھی پسند کرو، بھائیوں کے لیے بھی پسند کرو۔ اس میں سب سے زیادہ قریب تو آپ کی بیوی ہے۔ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنی بیوی کے لیے پسند کریں۔ اور بہترین شوہر وہ ہے، دولہا وہ ہے، ہسبینڈ وہ ہے جو اپنے سے زیادہ اچھا پہنائے، اپنے سے زیادہ اچھا کھلائے، بیوی کو اچھی سے اچھی طریقے سے اپنی بیوی کو رکھے، وہ بہترین شوہر ہے، وہ کمال کا شوہر ہے، وہ کمال کا ہسبینڈ ہے۔ اگر اس میں کمی ہے تو اخلاقیات میں کمی ہے۔ پھر میرے نبی نے جو کہا کتنی بڑی بات، میرے نبی کا ہر قول حکیمانہ ہے۔ ہاں، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر میں سب سے بہتر ہے، اس لیے کہ بیوی کے سب سے زیادہ قریب شوہر ہوتا ہے۔ اور آدمی اگر بھیڑ میں ہرا لباس ہو، ہری صدری ہو، پیلی ٹوپی ہو، اس لباس میں بھیڑ میں رہے، ضروری نہیں کہ بند کمرے میں ایسا ہی ہو۔ کوئی ضروری نہیں کہ جو مولانا ہے وہ بھیڑ میں جو اللہ والا بن کے ہے، کوئی ضروری ہے کہ بند کمرے میں اللہ والا ہو؟ نہیں صاحب۔ اس لیے تو خواجہ بہاؤالدین نقشبندی نے بہت پیاری بات کہی، چونکہ تصوف سے بڑا گہرا تعلق ہے، تصوف کی بات آ ہی جاتی ہے۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی فرماتے، سنو، مجھے زندگی میں 2 بار بڑی حیرانی ہوئی۔ ایک اس وقت میں نے دیکھا کہ ایک شخص کعبے کا طواف کر رہا تھا، اللہ کی یاد سے دور تھا۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی، کعبے کا طواف کر رہا ہے، اللہ کی یاد سے دور ہے۔ تو ضروری نہیں حافظ اختر صاحب کی مسجد میں بیٹھ کے سجدہ کرنے والا وہ اللہ ہی کی یاد میں مست ہو سکتا ہے امام کو نکالنے آیا ہو، بھائی ہو سکتا ہے مؤذن کو نکلوانے آیا ہو۔ چلو نماز شروع کرتے ہیں، آج چھٹوائیے دیا جائے، ان کی غلطیاں نکالی جائے۔ کبھی اپنی غلطیوں پہ کر لو بھائی، غلطیوں کا مجسمہ ہو، امام کی غلطیاں نکالنے والوں۔ ہو سکتا ہے کہ چلو کمیٹی چینج کروا دی جائے۔ تو ہر مسجد میں سجدہ کرنے والا ضروری نہیں کہ وہ اللہ کی یاد میں مست ہو۔ خواجہ بہاؤالدین نے فرمایا کعبے کا طواف کر رہا ہے اور اللہ کی یاد سے دور ہے۔ بڑی حیرانی ہوئی مجھے۔ اور دوسری حیرانی اس وقت سب سے زیادہ ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص بخارا کے بازار میں کپڑے کی تجارت کر رہا تھا بازار میں، اور اللہ کی یاد میں مست تھا۔ اللہ کی یاد میں مست تھا۔ کیا پتا چلا؟ یہ ضروری نہیں کہ ہر بازار میں رہنے والا اللہ کی یاد سے دور ہو، دنیا دار، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ بھی ضروری نہیں کہ بند کمرے میں بھیڑ میں رہنے والا، تسبیح لانے والا، وہ اندرونی حصے میں بھی، خلوت میں بھی اللہ سے اتنا ہی ڈرتا ہو، یہ ضروری بھی نہیں ہے۔ ہاں، وہ تو اللہ ستار العیوب ہے نا، عیبوں کو چھپا رکھا ہے، ورنہ کھول دے تو اچھے اچھوں کے عیب ظاہر ہو جائے۔ تو جو لوگ جلوت میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، اب بند کمرے میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، حقیقت میں وہی اللہ والا ہے۔ ایسا نہیں کہ جلوت میں نہیں، جلوت میں سب کو دکھانے کے لیے پیر بن رہے ہیں اور بزرگ بن رہے ہیں، پتہ نہیں ہاں 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 کر کے رو رہے ہیں، اور بند کمرے میں ساری برائیاں عام ہیں۔ تو اس لیے بیوی سب سے زیادہ اس کے قریب ہوتی ہے شوہر کے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ لباس جس طرح جسم کے ہر اعضاء کو نیچے سے اوپر لباس دیکھتا ہے، اسی طرح بیوی دیکھتی ہے، اسی طرح مرد بیوی کا دیکھتا ہے۔ اور لباس جس طرح جسم کے عیوب کو چھپا رکھتا ہے، اسی طرح شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے عیوب کو چھپا رکھیں، اور ایک بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے عیوب کو چھپا رکھیں۔ یہاں پر اصلاح کرنا چاہوں گا ان خواتین کی بھی، ان عورتوں کو بھی جو شادی ہوتی ہے اور گھر فون کر کے کہتی ہے میرے ہسبینڈ میں یہ کمی ہے، میرے شوہر میں یہ کمی ہے، مجھے لے چلو، اور بیویاں مرد یہ کہتے ہیں میری ماں یہ لڑکی کے اندر یہ کمی ہے، وہ کمی ہے۔ ارے سنو، قرآن کی تعلیم سے دور ہو۔ قرآن تو تمہیں بیویوں کا لباس بتایا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر شوہر میں کمی ہے تو تم اسے چھپا لو، اگر بیوی میں کمی ہے تم اسے چھپا لو۔ یہ ہے قرآن کا فلسفہ۔ اتنے قربت کے باوجود ساری اندرونی ظاہری و باہری ایک میاں بیوی کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس وقت میں اگر تم بیوی کے سامنے اچھے بن کے ہو، نبی کی اس حدیث پر تمہارا عمل ہو رہا ہے کہ تم اپنے گھر میں سب سے بہتر ہو۔ بے شک بے شک۔ ہاں،
وہ سموسہ کھلانے پہ بات چل رہی تھی، میں اس کو کہہ دوں ہاں ظفر صاحب ہوتا یوں ہے محمد نبی صاحب، جی آپ لوگ تو کمال کے شوہر ہیں بھائی، یاد رکھیے دنیا میں سب سے زیادہ جو بیویاں خوش رہتی ہیں وہ مولویوں سے خوش رہتی ہے۔ میں اپنی بیوی کی بات بتاؤں، میں بمانگے دوہر اسٹیج پر تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں اللہ نے مجھے بہت نیک عورت دی ہے ماشاءاللہ، ایسی کمال کی عورت ہے، میں کہتا ہوں کہ فلاں صاحب سے مرید ہو جائیے، بولے نہیں آپ سے مرید ہو گئے تو ہو گئے۔ کیا بات، اس کا کیا مطلب نکل کے آتا ہے کہ آپ کا جو امام ہے، آپ کا جو مفتی ہے، اس کا تعلق بیوی کے ساتھ کیسا ہے؟ تبھی تو اس نے کہا کہ کسی سے مرید نہیں ہوگی، آپ سے ہو گئی تو ہو گئی۔ آپ اپنا کیریکٹر بھی اپنی بیویوں کے پاس بہتر رکھیں، یہ نہیں کہ 3 سال شادی کو ہو جائے اور اس کے بعد جھوٹا پکڑ کے دے پھینٹ لے پھینٹ اور کچل کے رکھ دو صاحب۔ اب بلاؤ تم اپنے باپ کو اپنی ماں کو اور نکالو اس کو یہاں سے۔ ارے کیسے گھٹیا مزاج رکھتے ہو؟ اگر یہی سب کرنا تھا تو شادی کیوں کی ہے؟ بیویوں سے پیار صرف 3 سال 4 سال نہیں، بلکہ ایسا پیار بیوی سے کرو، اب بیویاں اپنے شوہر سے ایسا پیار کرے کہ وہ جوڑی صرف دنیا میں نہیں، قرآن کی آیت پر عمل کرتے ہوئے جو اللہ نے کہا ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ نغمہ طرب سنتے سنتے جنت میں جاؤ گے۔ کیسی جوڑی ہوگی جو میاں بیوی دنیا میں ایک پیار کے ساتھ، ایک محبت کے ساتھ، ایک لگاؤ کے ساتھ، ایک بالکل اسٹینڈنگ کے ساتھ دنیا میں گزارتی ہے، وہی جوڑی ایک ساتھ جنت میں بھی رہے گی۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، اس لیے میں اپنی بیٹیوں کے نکاح کے موقع سے شادی کی محفل میں یہ پورے ٹیپو سلطان چوک، ناگپور، ماجری اور یہ پورے علاقہ قریب نواز کو دعوت دینا چاہتا ہوں، لڑکیوں کو بھی لڑکوں کو بھی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری یہ جوڑی جنت میں بھی ساتھ رہے تو دنیا میں تمہیں نیک بن کے رہنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ تم مارا ماری کر رہے ہو، پھٹا پھٹی کر رہے ہو، منہ سے خون نکال رہے ہو، آنکھیں چیر رہے ہو، تم ظلم کر رہے ہو، تم پیسہ نہیں دے رہے ہو، اور تم بھی لڑکیاں اپنے شوہر کو باپ کا غلام سمجھتی ہو، نوکر سمجھتی ہو۔ جب کبھی مارکیٹ چلنے کی بات آئے تو تم سینہ تان کے لب 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 کر کے آگے بڑھتی ہو۔ ارے سن، آداب شوہر یہ ہیں کہ جب تم کبھی کسی سفر میں نکلو تو تمہارا شوہر بھلے ہی تم سے جاہل ہو، مگر آداب یہ ہیں لڑکیوں سنو کہ تم ایک بالغ اپنے اس شوہر کے پیچھے رہو۔ لیکن آج کل کی لڑکیاں اوور ایڈوانس بنتی ہے، آگے آگے بڑھتی ہے، یہ آداب نہیں، وہ پیروں کے آداب بجا لانے والیاں، علماء کے آداب بجا لانے والیاں۔ سنو، تمہارے لیے سب سے بڑا حق یہ ہے کہ سب سے زیادہ ادب اپنے شوہر کا بجانا، بے شک بے شک، اپنے شوہر کا بجانا، اپنے شوہر کا ہاتھ چومو۔ مصافحہ بھائی، ایک محرم عورت محرم سے مصافحہ تو کر ہی سکتی ہے نا، اب وہ تو بیوی ہے، بہرحال غیر محرم کے ذریعے پھر شادی ہو گئی، بیوی ہو گئی، تو ہر بیوی کو چاہیے کہ جب شوہر گھر میں آئے تو جوتا اگر شوہر اتارے تو موزہ تم اتارو، یہ جنتی عورت کی نشانی ہے۔ ہاں، ہر بیوی کو چاہیے موزہ تم اتارو، یہ جنتی عورتوں کی نشانی ہے۔ وہ جیسے ہی بیٹھے اگر اس کو پانی کی خواہش ہے پانی پہنچاؤ، شوہر ہے تمہارا، جس کے بارے میں آیا کہ اگر سڑے ہوئے زخم کو اگر کوئی پی لے اس کو شفا مل جائے، تو صرف بیوی کو حق ہے کہ اپنے شوہر کا جسم کا سڑا ہوا زخم پی لے، پی لے، زخم کا پیپ پی لے۔ رٹنے والا مقرر نہیں ہوں کہ میں رٹ کیا ہوں، اتنا دیر بولوں اور ختم کر دوں۔ اللہ کا شکر ہے جب میں بولنے لگتا ہوں تو الہامی طور پر بھی بات اترنے لگتی ہے۔ میں آخری کی طرف آ رہا تھا کہ لوگ سموسہ دوسرے کو تو کھلاتے ہیں مارکیٹ میں، مگر بیوی کے لیے سموسہ نہیں لے کے آتے، لے کے بھی آؤ بھائی، اس کے لیے وہ کب جائے گی؟ اچھا سنیے، ایک بہت اصلاحی بات بتاتا ہوں۔ جب بیوی اور میری بیوی ہو گئی، ہماری بیٹیاں کل جائیں گی، وہ دوسرے کی بیوی ہو جائے گی، کوئی میری تقریر کو اسکرپٹ کے ذریعے گوندیا ہی پہنچا دے، ایک قافلہ تو سن ہی رہا ہوگا، اور یہ صرف قرآن و حدیث سے ہٹ کے تو میں بات ہی نہیں کرتا صاحب، میں بات ہی نہیں کرتا۔ اگر آپ کے پیر میں تکلیف ہو، کون دبائے؟ بیوی۔ بھائی مولانا عبدالحمید صاحب دن بھر تھک کے آتے ہیں، اپنی خانقاہ میں رہتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، زاویے سے مولانا ظفر صاحب تو چلتے پھرتے تنظیم ہے، گرامین بینک بھی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا اللہ نے ان کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ آمین آمین۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے علاقے سے، میں ان کے علاقے سے،
سینئر عالم دین ہے. اللہ میں اس لیے عزت نہیں کرتا کہ ناظم اعلیٰ کے سنی سینٹر کے ناظم، خدا کی قسم اس لیے عزت نہیں کرتا کیونکہ میں چاپلوس مولانا ہی نہیں، خدا کی قسم. میں اس لیے عزت کرتا ہوں کہ پیکر اخلاص و محبت ہے، باخلاق عالم دین ہے، میرے علاقے کے ہیں، سینئر عالم دین ہے. ہاں اسی طرح ہمارے مولانا عبدالحمید صاحب امتیاز بھائی، یہ سارے لوگ اس لیے عزت کرتا ہوں کہ اخلاق میں نے ناگپور میں پایا. بہرحال یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں. یہ سب تھک کے گئے، محترمہ پاؤں دبائے، بھابیاں میری پاؤں دبائیں. اچھا یہ بتائیے کہ بیوی تو جنتی عورتوں کی پہچان ہے کہ شوہر کے پاؤں میں تکلیف ہو نہ ہو آپ ضرور دبائیے تاکہ محبت بڑھتی جائے، ہے نا. لیکن جب کبھی بیوی کے پیر میں تکلیف ہو تو کون دبائے گا؟ بہت دبائیں گے. لیکن آج کل کا شوہر دبائے گا؟ نہیں. ارے میرے سر پہ بیٹھ کے ناچنے لگے گی، شوہر پہ بیٹھ کے میرے سر پہ بیٹھ کے، اگر میں پاؤں دباؤں تو میرے سر پہ بیٹھ کے ناچنے لگی. اب کچھ ہوتی بھی ادھر لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ شوہر اگر پاؤں دبا رہا ہے ہوا بڑھا دے گی. اگر بیوی کے پیر میں تکلیف ہو تو سسر نہیں دبا سکتا. ایک مسئلہ کلیئر کر دوں کہ اگر سسر اب بہو میں ایسا قربت والا تعلق ہو گیا، اگر شوہر سسر نے آپ کے بیوی کو یعنی اپنے بہو کو چھو دیا، کوئی موٹا کپڑا حائل نہیں اور شہوت جاگ گئی تو زندگی بھر کے لیے آپ پر حرام آپ کی بیوی. خطرناک مسئلہ ہے. دیور بھی نہیں دبا سکتا، دیور سے موت کا رشتہ ہے، آپ ہی کو دبانا ہوگا. تھک گئی صاحب، صبح سے شام تک کام کرتی رہتی ہے، کبھی تکلیف ہو تو آپ ہی کو دبانا ہوگا. لیکن لوگ اس لیے بھی نہیں دباتے کہ خدا نہ خواستہ میں دباتا رہوں اور کھڑکی سے میرا بھائی دیکھ لے، میرا چچا دیکھ لے، باپ دیکھ لے، ارے میرا بیٹا تو بچوڑوں کا غلام بن گیا، پاؤں دبا رہا ہے. ایسے لوگوں کی بھی اصلاح کروں گا. یہ مت سوچو اگر یہی سوچنا تھا. ارے دیکھیے صاحب، آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کرا دی. مولانا عبدالحمید صاحب نے 2 بیٹی کی، میری سالیہ بیٹی ہے، اس کے بعد والی بیٹی ہے، شادی ہو گئی، چلی گئی. 18 سال یہاں رہی، کوئی 17 سال یہاں رہی. آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی 20 سال رہی. مگر آپ کے بیٹے کے نکاح میں مولانا عبدالحمید صاحب جو لڑکی آئے گی وہ 20 سال نہیں رہے گی. جس گھر میں میری بیٹی کل پرسوں جا رہی ہے اس گھر میں ہمیشہ رہے گی. اس کا مطلب یہ ہے اصل بیٹی تو وہ ہے جو ہمارے بیٹے کے نکاح میں آتی ہے، اس لیے کہ وہ 50 سال رہتی ہے، وہ ہمیشہ ہمیں ساتھ رہتی ہے. اور ہمارے صلب سے پیدا ہونے والی تو 20 سال میں چلی جاتی ہے. لوگوں کو قدر بہو سمجھ کے نہیں کرنی چاہیے بلکہ بیٹی سمجھ کے کرنی چاہیے. اس مولانا عبدالحمید صاحب کے ہمارے بھائی کے گھر سے جو بیٹیاں جائے گی، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ بہو بن کے نہیں بیٹی بن کے جا رہی ہے. اور میں اپنی بیٹیوں سے کہوں گا کہ تم جس گھر میں جا رہی ہو اس گھر کی بوڑھی عورت کو ساس مت سمجھنا، اس گھر کے بوڑھے اور مرد کو سسر مت سمجھنا. جس دن تم ساس سسر سمجھنے لگو گے ساس بہو کا جھگڑا شروع ہو جائے گا. تم ساس کو اپنی ماں سمجھو، سسر کو باپ سمجھو. جس طرح تم اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کو ماں باپ سمجھتے تھے، تم بھی ساس سسر کو ماں باپ سمجھو. جب تم ماں باپ سمجھنے لگو گے اور ساس سسر سن لو، تم بھی سارے لوگ سن لو، جو تمہارے بیٹے کے نکاح میں آ رہی ہے اس کو تم نے بغیر بیٹی سمجھ لیا، صرف بہو کا رشتہ نہ رکھا بیٹی سمجھ لیا، تو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں یہ ساس بہو کا جھگڑا ختم ہو جائے گا. جب تک یہ سوچ رہے گی جھگڑے ہوتے رہیں گے. ایک آخری بات، اللہ نے عورت کو کہاں سے پیدا کیا؟ اگر آپ سننا چاہتے ہو تو ہاتھ اٹھا دیں، بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے. میں نے پہلے کہا بیٹی کی شادی اس لیے میں تقریر کرتا ہوں. ہم ایسا خطیب بھی نہیں کہ میں لاکھوں کا مجمع دیکھوں یا 50,000 کا مجمع دیکھوں. اللہ کا شکر ہے 1:15 بھی ہو گیا، بات بھی ختم کرنی ہے. آپ تو کھا کے بیٹھے ہیں، میں تو بھوکا بیٹھا ہوں. سلام پڑھ لیجیے. ایک بات حافظ جیلانی صاحب، اور یہ مولانا ظفر صاحب بہت اللہ کی بات ہے، اللہ نے عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا ہے. سب سے پہلے دنیا میں اللہ نے حضرت آدم کو بنایا. دنیا میں آدم علیہ السلام کے پسلی سے حضرت حوا کو بنایا. ایک سوال آپ سے، بھائی مفتی شمس الزمان خان سے دنیا سوال کرتی ہے انٹرنیشنل سنی چینل پر بھی، اور ایسے بھی لوگ کبھی استفتاء لگ کے جاتے ہیں، یوں ہی پوچھنے بھی آتے ہیں. لیکن سنی سینٹر کا یہ مفتی آپ سے سوال کر رہا ہے اور آپ کو جواب بھی دینا ہے.
اللہ نے عورت کو مرد کی پسلی ہی سے کیوں پیدا کیا؟ وہ تو قادر مطلق ہے، جس کی عبادت بھول بیٹھے ہو، کبھی کبھی جمعہ میں رسمی پہنچ جاتے ہو، وہ تو قادر مطلق، وہ چاہتا عورت کو مرد کے سر سے پیدا کر دیتا، مگر پیدا نہیں کیا۔ وہ چاہتا تو عورت کو مرد کے پیر سے پیدا کر دیتا، مگر نہیں کیا۔ وہ عالم الغیب ہے، اسے پتا ہے کہ اگر میں عورت کو مرد کے سر سے پیدا کرتا تو ہو سکتا ہے میری کچھ بندیاں مرد کے سر پہ بیٹھ کے ناچنے لگتی، جیسے کہ کچھ لڑکیاں کرنا چاہتی ہیں، جیسے ہی شادی ہو مرد کے سر پہ بیٹھ کے ناچنے لگتی ہیں، مرد کو اپنے انڈر میں کرنے لگتی ہیں۔ یاد رکھیے پھر وہ جو میرا جملہ، اگر تم نے اپنے شوہر کو غلام بنایا تو اس کا مطلب غلام کی بیوی ہو، اپنے شوہر کو بادشاہ بناؤ تاکہ تمہیں یہ لگے کہ میں بادشاہ کی بیوی ہوں۔ اپنے گھر کو جہنم نہ بنانا، بھائی بھائی میں جھگڑا مت کروانا، باپ میں سسر میں، داماد میں اور اپنے شوہر میں اپنے سسر میں جھگڑا مت کروانا، ماں بیٹی کا لفڑا مت کروانا، نند بھوجائی کا جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم نے اس کے ذریعے سوچ لیا کہ میں ہیڈ بننا چاہتی ہوں، جھگڑا کراتی ہوں، تو تم نے اپنے گھر کو جہنم بنایا۔ جب تم جہنم بناؤ گی تو یہ بھی سوچ لینا اسی جہنم میں رہنے والی تم جہنمی ہو۔ اس لیے کہتا ہوں کہ تم جنت بنانا جس گھر میں جا رہی ہو، یا جس گھر میں تم ہو اس گھر کو جنت بناؤ، لڑائی جھگڑا مت کرواؤ، جنت بناؤ تاکہ تمہیں لگے اسی جنت میں رہنے والی ہے کہ میں جنتی ہوں، دنیا کی جنتی میں جنت میں رہنے والی ہوں۔ سنیے صاحب، مرد کے سر سے پیدا نہیں کیا، اسی طرح مرد کے پیر سے پیدا نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اپنی بیوی کو پاؤں کا جوتا دھون سمجھ لیں، نیچے رکھیں کہ میرے بیوی تو پاؤں کے نیچے رہنے والی چیز ہے۔ نہیں، پسلی سے اس لیے پیدا کیا کہ پسلی دل کے قریب ہوتی ہے۔ یہ فلسفہ بتاتا ہے کہ عورت نہ سر پہ بیٹھنے والی چیز ہے، عورت نہ پیر کے نیچے رہنے والی چیز ہے، بلکہ عورت تو دل میں رہنے والی چیز ہے، دل کے قریب رہنے والی چیز ہے۔ عورت چاہے بیوی کی شکل میں ہو وہ دل میں رہنے والی چیز ہے، عورت چاہے بہن کی شکل میں ہو وہ دل میں رہنے والی چیز ہے، عورت چاہے ماں کی شکل میں ہو وہ دل میں رہنے والی چیز ہے۔ اور لڑکیوں تم بھی سن لو، تم اپنا کیریکٹر اتنا بہتر بنا لینا کہ تمہارا مقام شوہر کا سر نہیں، شوہر کا پیر نہیں، تمہارا گھر جو ہے گھر وہ شوہر کا دل ہے، دل، اس دل میں رہنے کی کوشش کرنا۔ واہ خدا الحمد